السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور پراسرار کہانی سناتا ہوں۔ یہ واقعہ میرے والد صاحب کے ساتھ اس وقت پیش آیا تھا جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے یہ روداد انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ میرا نام اخلاق احمد ہے، پیشے کے حوالے سے ہم سنار ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال قبل کی بات ہے۔ ان دنوں میں اور میرا دوست عاصم، جو کہ اب سعودیہ میں ہوتا ہے، صرافہ بازار میں کام ختم کر کے ہر ہفتے آخری شو میں فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ رات کو واپسی میں بائک پر عاصم کو صدر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میرا گھر واٹر پمپ کی پچھلی جانب بلاک 16 میں تھا۔ ایک دن میں اسی طرح معمول کے مطابق عاصم کو چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جا رہا تھا۔ کوئی 12:30 پونے 1 کا وقت ہوگا کہ کریم آباد پل سے نیچے اترتے ہوئے آگے جو بنگلے بنے ہوئے تھے، وہاں چادر میں لپٹی ہوئی ایک قبول صورت خاتون نے مجھے لفٹ کے لیے ہاتھ دیا تھا۔ ان دنوں وہاں بہت ویرانی سی ہوتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا تھا کہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اکیلی خاتون ہے، رات کی اس پہر نہ جانے کیا پرابلم ہو، میں نے خاتون کے قریب بائک روکی اور ان سے پوچھا کہاں جانا ہے۔ خاتون نے زبانی طور پر جواب دینے کی بجائے بس ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے سوچا آگے عائشہ منزل کی چورنگی ہے، شاید خاتون کو وہاں جانا ہو۔ جب عائشہ منزل کی چورنگی آئی تو میں نے بائک روک کر پوچھا اب کہاں؟ انہوں نے پھر آگے جانے کا اشارہ کیا تھا، شاید وہ واٹر پمپ کی چورنگی جانا چاہ رہی ہیں، سو میں نے بائک آگے بڑھا دی۔ ذرا دیر بعد ہی ہم واٹر پمپ کی چورنگی پہنچ گئے، لیکن اب میرے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ غصے کی بھی بات یہ ہوئی تھی کہ خاتون نے بائک سے اترنے کی بجائے مجھے پھر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ واٹر پمپ سے آگے سہراب گوٹ کی چورنگی آتی ہے، جہاں ان دنوں بالکل ویرانی ہوتی تھی۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ مزید آگے جانے سے انکار کر دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور بادل نخواستہ بائک آگے بڑھا دی تھی۔ سہراب گوٹ کی چورنگی آئی تو میں نے پوچھا اب کہاں؟ لیفٹ سائڈ۔ اس بار بھی ہاتھ سے اشارہ ہوا تھا۔ میں نے بائک لیفٹ سائڈ موڑ لی۔ آگے جا کر 2 روڈ آئے، پھر پوچھا کہاں؟ اشارہ ملا رائٹ۔ اس وقت میرے ذہن میں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ کسی صورت اس عذاب سے جان چھڑاؤں، سو جب دل ہی دل میں ان خاتون کو صلواتیں سناتے ہوئے رائٹ ٹرن لیا تو دور دور تک آگے دائیں بائیں میدان ہی میدان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، بہت دھیمے لہجے میں کہا گیا تھا بس یہیں اتار دیں، اور پھر خاتون نے بائک سے اترتے ہی ناک کی سیتھ میں چلنا شروع کر دیا، اور میں واپس اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا تھا۔ راستے میں اس خاتون کے حوالے سے میرے ذہن میں بے شمار خیالات اور سوالات پیدا ہوئے تھے، لیکن میں نے انہیں اپنے ذہن سے جھٹک کر سلا دیا تھا۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست عاصم سمیت کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ دن پلک جھپکتے ہی گزرے تھے۔ ہمارا فلم دیکھنے والا دن ہفتہ آ گیا۔ میں اور عاصم فلم دیکھنے گئے تھے۔ فلم دیکھنے کے بعد عاصم کو گھر چھوڑ کر میں گنگناتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ عین اسی مقام پر وہی خاتون مجھے ہاتھ سے لفٹ کا اشارہ کرتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے کسی معمول کی طرح بائک روکی، خاتون کو بٹھایا اور منزل پر پہنچا دیا۔ دوسرے دن میں نے جب باتوں ہی باتوں میں عاصم سے ان خاتون کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے 2 بار لفٹ کرائی اور راستے میں کوئی بات ہی نہ کی ہو، لیکن اب اگلی بار خاتون کا نام بھی پوچھنا اور انہیں گھر کے دروازے پر اتارنا، یہ کیا کہ میدان میں چھوڑ آ گئے ہو۔ میں نے عاصم کے سامنے تو ساری بات مذاق میں ٹال دی تھی، لیکن دل میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر وہ خاتون ملی تو حال احوال ضرور پوچھوں گا۔ اگلے ہفتے تقریباً اسی وقت اسی مقام پر ایک بار پھر خاتون مجھ سے لفٹ لینے کے لیے موجود تھی۔ میں نے مشینی انداز میں بائک ان کے سامنے روکی تھی اور وہ خاتون خاموشی سے میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں خاتون سے حال احوال نہیں پوچھ سکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئے ہوں۔ البتہ میں سارے راستے یہ ضرور سوچتا رہا تھا کہ یہ خاتون کون ہے، اور آخر یہ ہفتے کی رات کو ہی یہاں کیا کرنے آتی ہے، اور لفٹ کے لیے میرا ہی انتظار کیوں کرتی ہے۔ اتنے میں ان خاتون کی منزل آ گئی تھی، وہی اندھیرا، ویرانی، بندہ نہ بندے کی ذات۔
आस पास तो छोड़ो, दूर दूर तक न कोई घर न कोई रास्ता, बस ताहत नजर मैदान ही मैदान। उन खातून ने बाइक से उतरने के बाद अचानक ही मेरा सीधा हाथ पकड़ के मुझे अपनी जानिब खींचना चाहा था, लेकिन फिर एक झटके के साथ मेरा हाथ यूं छोड़ दिया था जैसे उन्हें करंट लगा हो। मुझ पर भी अचानक एक वहशत सी तारी हुई थी और मैंने उसी दहशत और वहशत के आलम में बाइक वापसी के लिए मोड़ी थी। बस उन चंद लम्हों में क्या देखता हूँ कि मैं वहां तन्हा खड़ा था। वो खातून गायब हो चुकी थी। दूर दूर तक उस वीरान मैदान में मेरे अलावा कोई ना था। खुदा जाने उस खातून को जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। मुझे बाइक मोड़ने में बहुत से बहुत 3 सेकंड लगे होंगे। इतनी देर में कोई इंसान तो गायब नहीं हो सकता। मेरे तो मानो सारे जिस्म से जान ही निकल गई थी। और फिर मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह घर पहुंचा था। मुझे कई दिन तक बुखार रहा। सब मुझसे पूछ पूछ कर थक गए कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। मैं किसी को क्या बताता कि 3 दफा जिस औरत को मैंने ड्रॉप किया वो कौन थी। ये मिस्ट्री मुझसे आज तक हल नहीं हुई कि वो कोई बदरूह थी या फिर चुड़ैल। और फिर जो उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा था, अगर उस वक्त मेरे बाजू पर अम्मा का दिया हुआ कुरानी तावीज़ न बंधा होता तो फिर मेरा क्या हशर होता। ये सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान सजील शरीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।